اگر مولا علی سے لے کر امام عسکری تک ہر امام معصوم کی زندگی پر ہم غور کریں تو مصیبتوں کی بھری ہوئی زندگی ہے. زہر دے کے مارا جا رہا ہے، تلوار سے مارا جا رہا ہے، زندانوں میں رکھا جا رہا ہے، بے ادبیاں کی جا رہی ہیں. ایک مرتبہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کیفیت بگڑنے لگتی ہے جب کہ متوکل نے امام علی نقی کو پیدل چلایا، خود گھوڑے پر بیٹھا اور کہا ان کو میرے ساتھ چلاؤ. حضرت نے فرمایا میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں. جب حضرت کی یہ توہین ہوئی تو حضرت نے فرمایا میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں. ناقہ صالح کی جنہوں نے توہین کی تھی نا، وہ پوری قوم 3 دن میں مر گئی تھی. عذاب آیا، 3 دن میں وہ مر گئے جنہوں نے توہین کی. اور یہی ہوا. اس واقعے کے بعد متوکل کو اسی کے بیٹے نے مار دیا. کبھی کبھی سوچتے ہیں امام موسیٰ کاظم 14 سال قید، بلا تشبیہ. قربان جائیں ہماری نسلیں، ہمارا سب کچھ قربان امام حسین کی اہل بیت کی جوتیوں پر لگی ہوئی خاک پر، ان کے پیروں سے جڑے ہوئے ذرات خاک پر. ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا اگر کوئی معتبر انسان 1 مہینے بھی جیل میں جائے، قید میں جائے، تو آہستہ آہستہ پوری قوم اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. 14 سال قید میں رہے. کبھی سوچتے ہیں، سوچیں تو حالت غیر ہو جائے. اس وقت میں چاہنے والے کہاں تھے؟ کچھ نہیں کر پائے. جی کتنی بڑی آزمائش ہے. امام ششم امام صادق کے مصلے کو کھینچا گیا جب حضرت بیٹھے عبادت کر رہے تھے. امام تقی کے گھر کو آگ لگا دی. امام رضا کو 3 مرتبہ زہر دیا، اور جیسے لے کر گئے نا مدینے سے خراسان، وہ عجیب منظر ہے. خود فرماتے ہیں مجھ پر گریہ کرو اور مدینے سے میرے جانے کو ایسے سمجھو جیسے میرا جنازہ جا رہا ہے، اس لیے کہ اب میں واپس آنے والا نہیں ہوں، اور جب میرا جنازہ اٹھے گا تو میرے گھر کی میری بہنیں میرے جنازے پہ نہیں ہوں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پنجتن کے 5 جنازوں کا حال تو اگر سنیں تو ہر اہل دل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، جناب زہرا کے جنازے میں 4 لوگ ہیں، خود نبی کے جنازے میں 11 یا 13 لوگ ہیں. نبی مکرم کے جنازے میں 1 لاکھ سے زیادہ تو مدینہ میں مسلمان تھا، اس کے باوجود نبی کے جنازے میں 11 یا 13 لوگ. مولا علی نے دفنا دیا تو پھر اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا. تو مولا نے خطبہ دیا کہ میں کسی کا محتاج نہیں تھا کہ میں انتظار کرتا. اس گھر میں دوسرا جنازہ جناب زہرا کا ہوا، 4 لوگوں نے جنازہ اٹھایا. رات کی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ آمادہ ہو رہے ہیں رونے کے لیے. رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا اور جناب زہرا کی قبر کو بھی ایسے خاک سے یکسان کر دیا تاکہ نشان قبر ہی مٹ جائے، نشان قبر مٹ جائے. خود مٹایا ہے، نشان ہٹایا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں زہرا کو ہم نے قبر کے حوالے کیا ہے. پھر اعتراض ہوا امت کو کہ ہمیں اہل بیت نے جنازے میں نہیں بلایا. تو اس گھر میں تیسرا جنازہ ہے مولا علی کا. میرے سنی بھائیوں کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے. بھائی جنازے میں کم سے کم 4 لوگوں کا ہونا تو ضروری ہے نا. چاروں سمتوں سے کاندھا، اجرکم اللہ، چاروں سمتوں سے کاندھا دیا جائے. مگر مولا علی کے جنازے میں اہل سنت کہتے ہیں آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا اور پیچھے کی جانب سے حسنین جنازہ اٹھا رہے تھے، عقب سے حسنین جنازہ اٹھا رہے تھے. تو 2 لوگوں نے مولا علی کے جنازے کو اٹھایا. نبی کے جنازے میں، سیدہ کے جنازے میں، مولا علی کے جنازے میں امت کو نہیں بلایا. امت ناراض رہی، اعتراض کرتی رہی کہ ہمیں نہیں بلایا. بار بار کہہ رہے تھے نا. تو پہلا جنازہ امت کے کاندھوں پر دیا، وہ امام حسن کا جنازہ تھا. امت نے اتنے تیر مارے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بہنیں بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں.
کیا گزری ہوگی جناب زینب پر. سن لیا آپ نے؟ یہ امام حسن کے جنازے کے ساتھ امت نے کیا. 5واں جنازہ اس گھر کا ہے مولا حسین کا جنازہ. سنیں گے کیا ہوا؟ گھوڑے دوڑا دیے، ایسے گھوڑے دوڑائے کہ جناب زینب پہچان نہیں پائی کہ یہی میرے بھائی کا جنازہ ہے. مقتل کا جملہ ہے کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی اور جناب زینب لاشے کے گرد چکر کاٹ رہی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امام سجاد نے آواز دے کر پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں. مگر جناب زینب کو امام حسین کے بدن پہ سالم جگہ نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کھڑی ہو گئی اور مدینے کی طرف رخ کر کے مرثیہ پڑھا. اور مرثیہ یہ تھا کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ملیک السماء، اے اللہ کے رسول آسمان کے فرشتے آپ پر سلام کرتے ہیں. وَهَذَا حُسَيْن مُرَمِّلٌ بِالدِّمَاء مَقْتُولُ هَذَا مَصْلُوبَ الْأَمَامَةَ وَالرِّدَاء. نانا یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ زبان چساتے تھے، جسے آپ سینے پہ لٹاتے تھے، جسے اپنے آپ شانوں پر بٹھاتے تھے. نانا جس کے ہاتھوں میں اپنی زلفیں دے دیتے تھے آپ، یہی حسین ہے جسے زبان چساتے تھے. یہ حسین وہ ہے جس کا امامہ اتار کر لے گئے، جس کی ابا اتار کر لے گئے. نانا اس کے جوڑ جوڑ کو علیحدہ کر دیا. نانا آپ کے بچے کو زمین کربلا پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیا. پھر ایک مرتبہ سرد آہ لی، ٹھنڈی سانس لی اور اس کے بعد فرمایا بناتوں کا سب آیا. یہ تو آپ کے بیٹے کے ساتھ ہوا اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے بلند آواز سے گریہ کرنا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اسی غم میں ہم رونے اور رلانے والوں میں رہیں. اور اس کے بعد جناب زینب نے جناب امام حسین کے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے ایک جملہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم اہل بیت سے اس قربانی کو قبول کر لیں. اور پھر بیٹھ گئی بھائی کے برابر میں اور زار و قطار رونے لگی. امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو تو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، حوصلہ کیجئے. فرمانے لگی دیکھ رہے ہو میرے بھائی پہ دھوپ آ گئی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو جہاں بیٹھا ہے جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کریں. فرمایا میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے. زین العابدین میں کم سن تھی، مدینے کے گھر کے صحن میں سو رہی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اے زین العابدین میں مدینے میں اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی. کچھ دیر کے بعد میری توجہ ہوئی کہ سارے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے. تو مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے. جب میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی میرا بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن زینب پر دھوپ نہ آ جائے. اب بتاؤ زینب کہاں جائے. اجرکم اللہ. ایام عزاداری کے ہیں، مجھے جلدی نہیں ہے، رونے کے ایام ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. جب امام حسین کے بدن مبارک پر بیویاں جمع ہو گئی نا، کچھ ہی دیر کے بعد سنیں گے کون آیا. کچھ ہی دیر کے بعد سکینہ آئی بابا کے بدن پر. بابا کے سر بریدہ لاشے سے لپٹ کے روئیں. اس سینے سے راحت لینا چاہتی تھی جس سینے پہ سوتی تھی. مگر بڑا عجیب منظر ہے مقتل کا کہ جب بیویوں کو لاشے سے اٹھایا گیا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، گھر کا کوئی عزیز فرد مر جائے تو گھر کی خواتین، عزیز ترین لوگ، قریبی رشتے کے لوگ، اور خاص طور پر اگر باپ کا جنازہ ہو اور بیٹیاں باپ کے جنازے کو رخصت کر رہی ہوں، دو احساس ہیں، دو مختلف احساس ہیں. ایک مرتبہ تو جنازہ بیٹیوں سے لے جایا جاتا ہے، ایک مرتبہ بیٹیوں کو جنازے سے ہٹایا جاتا ہے. یہ دو علیحدہ باتیں ہیں. وہ جو جنازہ لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے تو تسلی یہ ہوتی ہے کہ دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں. بیٹیوں کو حوصلہ دیتے ہیں، بیٹا جانے دو، بیٹا بابا کو جانے دو.
بابا کو قبر کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ اولاد کو یہ سہارا ہوتا ہے، یہ ڈھارس ہوتی ہے کہ ہمارے بابا کو قبر کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر اولاد کو اٹھایا جا رہا ہو اور لاشا وہیں چھوڑا جا رہا ہو تو اب یہ بیٹی کہاں صبر کرے جسے پتا ہے میرے بابا کا لاشا دفنایا نہیں جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب سکینہ لاشے پر آئی ہیں۔ پھر ایک اور آمد آپ کو بتاؤں، وہ جناب رباب کی آمد ہے۔ جناب رباب کی آمد تو کچھ اور آمد ہے۔ امام حسین کا لاشا 2 بیویاں نہیں چھوڑ رہی تھیں، ایک جناب سکینہ، جناب زینب کی تو بڑی سنگین ذمہ داری تھی نا، بھائی کی امانتوں کو محفوظ رکھنا ہے، اور ایک جناب رباب، یہ 2 لاشاں نہیں چھوڑ رہی تھی۔ مجھ سے بیان نہیں ہوگا، مقتل میں لکھا ہوا ہے ان دونوں بیویوں کو اٹھانے کے لیے ظالموں نے تازیانے اٹھائے ہیں۔ جناب امام سجاد کی آواز آئی، اما رباب بابا کو الوداع کہیے۔ امام سجاد کی آواز آئی، سکینہ بابا کو الوداع کہہ دو۔ مڑ مڑ کر امام حسین کا لاشا دیکھتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب آ رہی تھی نا، اٹھائی جا رہی تھی، تو مڑ کر دیکھا اور فرمایا، میرے والی میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پائی، مگر ایک وعدہ کر کے جاتی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی ہمیشہ دھوپ میں بیٹھوں گی۔ آپ کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر جا رہی ہوں۔ ابو حمزہ صومالی، دعائے ابو حمزہ صومالی ماہ رمضان میں ہم پڑھتے ہیں نا، امام سجاد کے خاص شاگرد ہیں حضرت ابو حمزہ صومالی۔ وہ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے کئی دن بعد، کئی مہینوں بعد میں امام سجاد سے کچھ سوالات کرنے آیا۔ پیغام میں نے بھیجا، مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے مجھے فرمایا اس وقت میں آ جاؤ۔ جب میں دروازے پر آیا تو کنیز مجھے صحن خانہ سے گزار کر حضرت کے حجرے میں لے کے گئی، تو میں نے کیا دیکھا، ایک بی بی ہے جو کالا برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں بہت دیر میں نے حضرت سے سوالات کیے۔ جب میں دوبارہ واپس جانے لگا تو صحن سے مجھے گزار کر کنیز لے جا رہی تھی، تو میں نے دیکھا وہ بی بی جو دھوپ میں برقع پہنے بیٹھی تھی، وہاں دھوپ سایہ آ گیا تھا، دھوپ ڈھل گئی تھی، تو وہ وہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھی ہے جہاں دھوپ تھی۔ تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے اور اسے دھوپ میں بٹھا دیا ہے، مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دی۔ امام کے رونے کی آواز بلند ہوئی، فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی ہے، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔